بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے قبل 3000 سال پہلے مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو کہ نہ صرف ظالم و سرکشی تھا بلکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ جو اس کے سامنے نہیں جھکتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ فرعون نہایت بدکار اور ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دے رکھا تھا کہ تمام لوگ اس کے آگے جھکیں، اور جو شخص اس کے آگے نہ جھکتا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی اور ان کو جھوٹے خدا کی عبادت کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ تو اس وقت فرعون کے محل میں رہنے والی ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا۔ وہ خاتون مشاطہ فرعون کی رکھی ہوئی بادی تھی۔ مشاطہ اس خاتون کو بولا جاتا ہے جو بال سنوارنے والی یا تیار کرنے والی خاتون ہو۔ اس وقت مشاطہ فرعون کی بیٹی کو تیار کیا کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھا گر پڑا۔ وہ اٹھانے لگی تو بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، اب رب تو میرا رب فرعون ہی ہے، تو پھر یہ تم نے کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اس وقت اسے دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں خود اس کو بھی ڈال دیا جائے۔ فرعون نے سوچا کہ اس طرح کرنے سے وہ ڈر جائے گی اور مجھے اپنا رب ماننے لگے گی، لیکن مشاطہ اپنے ایمان میں پکی تھی۔ اس نے فرعون کو رب ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب تانبے کی گائے آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ مشاطہ نے کہا کہ بادشاہ، میری ایک درخواست ہے کہ میری اور میری ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا کہ اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو کھولتے تانبے کی گائے میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فوراً زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل اسلامی وائس کو لازمی سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔